بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، پھر اس رابطے پر وہاں سے کیا جواب ملا، وہاں سے کیا جواب دیا گیا. دوسری خبر ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ جن کے مڈل ٹیمپل میں جانے پر احتجاج کیا گیا، اس پہ حکومت پاکستان نے تحقیقات کرنے کا، کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا. لیکن ناظرین معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ جو احتجاج تھا، اس احتجاج کی آڑ میں کچھ بڑا ہونے جا رہا تھا. وہ بڑا کیا تھا اور اس کی آڑ میں قاضی فائز صاحب کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا، کیا پلان تھا، کیا منصوبہ تھا، اس کی ڈیٹیل بھی بلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مکمل ہوئی ہے. یحییٰ افریدی صاحب کے ایک فیصلے پہ بھنگڑے ڈالے گئے ہیں. کیوں ڈالے گئے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. بشریٰ بی بی صاحبہ زمان پارک لاہور چلی گئیں، لیکن جانے سے پہلے کس سے ملاقات کی، یہ خبر، اس کی تفصیلات پر بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی جانب سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا، ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے اہم مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور ان مقدمات کی عدالتی کارروائی میں دلچسپی کا پہلو کیا ہے. ایک تو ناظرین علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی درخواست پر جو نوٹس جسٹس ارباب محمد طارق صاحب نے جاری کیا تھا، اڈیالہ جیل کے مجاز افیسر اس ملاقات کے حوالے سے اپنا جواب عدالت کو بتائیں گے، اپنا جواب عدالت میں داخل کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں بہتر سہولیات دینے کے لیے جو درخواست دائر کی تھی، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے آج کے لیے جو مجاز افیسر ہیں ان کو نوٹس کیا تھا، تو عمران خان صاحب کو بہتر سہولیات دینے کے معاملے پر بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہونا ہے. دونوں کیسز کی سماعت کا احوال نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ایمان زینب مزاری کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر کے آج پولیس سے جواب مانگا تھا. اس کیس کی سماعت بھی ہونا ہے. لاپتہ افراد کیس کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے. ان مقدمات کی جو کارروائی ہے اس پر بھی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کریں گے. اور اڈیالہ جیل میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، جس میں جو جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے آج تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا تھا. اور جو نیب کے تفتیشی ہیں میاں عمر ندیم، ان پہ آج بشریٰ بی بی صاحبہ کے وکیل عثمان گل صاحب نے جرا کو مکمل کرنا ہے. اور آج کی سماعت میں بشریٰ بی بی صاحبہ نے دوبارہ پیش ہونا ہے. عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا. لیکن سوال ناظرین یہ ہے کہ کل جب پشاور سے بشریٰ بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل پہنچی اور پھر اڈیالہ جیل سے زمان پارک کے لیے روانہ ہو گئی، اور زمان پارک پہنچنے پر وہاں پر پولیس کی، پنجاب پولیس کی بھاری نفری حکومت پنجاب کی جانب سے سیکیورٹی کے لیے، بشریٰ بی بی صاحبہ کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دی گئی. لیکن کیوں گئیں وہ پشاور کو چھوڑ کے زمان پارک لاہور کیوں روانہ ہوئیں، اور جانے سے پہلے کس سے ملاقات کی؟ تو ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بشریٰ بی بی صاحبہ سے کہا گیا کہ آپ پشاور کی بجائے آپ زمان پارک جا کے ٹھہریں. اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پشاور میں جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں، پارٹی کے کچھ اہم رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں، اور پھر ان ملاقاتوں کے ساتھ کچھ عملیات کا سلسلے کا بھی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی عملیات بھی وہاں پہ کی گئیں. عملیات کے لیے کچھ ڈیمانڈز بھی کی گئیں. بلکہ عمار سولنگی صاحب نے تو پورا، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بتا دی ہے اپنی پوسٹ میں کہ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہاؤس میں جانے کے بعد وہاں پہ بشریٰ بی بی صاحبہ کیا کرتی رہیں. تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ زمان پارک چلی جائیں. تو بشریٰ بی بی صاحبہ زمان پارک چلی گئیں، اور زمان پارک لاہور سے جائے وہ اڈیالہ جیل پہنچیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ آئیں، ان کی استثناء کی درخواست آ جائے. اس کے علاوہ ناظرین 2 عدالت سے جڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ناظرین یہ ہے
کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی جس کے سربراہ یحییٰ فرید صاحب کو بنا دیا گیا تھا، اب ناظرین چیف جسٹس یحییٰ فرید صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالنے کے بعد اس کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے، اور جو چیئرمین شپ ہے وہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کو دے دی ہے، اور اس کمیٹی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کو جو ہے شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جوڈیشل کمیشن کے ویسے ناظرین اس فیصلے پہ یہ جو یحییٰ فریدی صاحب نے کیا نا، منصور علی شاہ صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا، وہ بڑے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آ گئے ہیں کمیٹی میں، یحییٰ فریدی صاحب نے بڑا فیصلہ کیا۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو جتنے بھی فورمز ہیں جو ان کے نیچے آتے ہیں، جن کے ہیڈز انہوں نے لگانے ہیں، جس کی نگرانی انہوں نے کرنی ہے، یا ان کے ادارے کے نیچے جو بھی مختلف اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سربراہان بھی لگانے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دوسروں کو تانے دیتے تھے آج خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بھنگڑے ڈالنا، ہنسنا، بلے بلے کرنا، ڈنکے بجانا، کمال ہے ناظرین، خدا کی قسم کمال ہے، ایکسپوز ہو گئے ناظرین۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن مکمل ہو گئی ہے۔ جو 4 ارکان پارلیمان کے نام آنے تھے اب 5 کے نام آ گئے ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی آپ یوں پوچھیں کہ ایک ڈسپیوٹ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف نے شبلی فراز کا نام دے دیا ہے اور عمر ایوب کا نام دیا ہے، جبکہ حکومت نے نون لیگ نے عرفان صدیقی صاحب کا نام دے دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے 3 نام دے دیے گئے ہیں، 2 نام دیے گئے ہیں، ایک بلاول بھٹو زرداری کا اور دوسرا فاروق ایچ نائک کا نام دیا گیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے برابری کی نمائندگی کے اوپر یہ 2 نام دیے ہیں، بلاول کا اور فاروق ایچ نائک صاحب کا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نون لیگ کے پہلے ہی 2 نمائندے موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب کا نام واپس ہوتا ہے یا اپنے فاروق ایچ نائک صاحب کا، یا پھر عرفان صدیقی صاحب کا نام واپس ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے، جس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں اس کی تشکیل کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پیپلز پارٹی کے 2 نام آئے ہیں، ان 2 ناموں کے آنے کے بعد کچھ صورتحال اور بھی دلچسپ ہو سکتی ہے کانسٹیٹیوشن بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بھی۔ یعنی اگر بلاول اور فاروق ایچ نائک دونوں رہتے ہیں تو پھر اس میں عرفان صدیقی صاحب کا نام واپس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بینچ کا سربراہ کون ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا اندازہ ہے، صورتحال دلچسپ ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، امکان ہے اس بات کا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جو حرکت کی گئی برطانیہ میں، جو ان کی گاڑی تو ان کی نہیں تھی، پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی تھی، لیکن اس پہ جو اٹیک کیا گیا اور جو وہاں پہ ہیریسمنٹ کی گئی، بدتمیزی، بد تہذیبی، ولگر، گھٹیا لینگویج استعمال کی گئی، شکر ہے کہ اس پہ جو ہمارے ادارے ہیں حرکت میں آئے ہیں، نہ صرف ادارے حرکت میں آئے ہیں بلکہ اداروں کی جانب سے برطانوی حکام سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے کہ 9 جو لوگ ہیں جو اس احتجاج تو اس کو نہیں کہہ سکتے، جو وہاں پہ ہلڑ بازی کے لیے موجود تھے، ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ناظرین صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ لندن میں سینئر صحافی ہیں اظہر جاوید صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف احتجاج نہیں تھا بلکہ یہ قاضی فیصل صاحب کو جسمانی تشدد اور نقصان پہنچانے کا ایک بڑا منصوبہ تھا، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کے قتل کی سازش جسمانی تشدد اور نقصان پہنچانے کا بڑا منصوبہ ناکام، ویسٹ لندن کے ایک ہوٹل میں، اب وہ لوکیشن بھی بتا رہے ہیں کہ ویسٹ لندن کے ایک ہوٹل میں انتہا پسند سیاسی عناصر، آگے وہ کامرس میں لکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل نہیں ہے اس میں، انتہا پسند سیاسی عناصر نے جسمانی طور پہ نقصان پہنچانے کا قاضی فیصل کا منصوبہ بنایا۔ ہائی کمیشن کی گاڑی کے ڈرائیور کی حاضر دماغی نے بڑے نقصان سے بچا لیا جب وہ وہاں سے گاڑی کو دوڑا کے لے گئے۔ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹر کے علاوہ بھی چند لوگ وہاں پر موجود تھے جہاں سے قاضی فیصل کی گاڑی گزر رہی تھی۔ قاضی فیصل کو روک کر انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا وہ چاہتے تھے،
منصوبہ بندی میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل نہیں تھے. اگر ڈرائیور گاڑی کو بھگا کر نہ لے جاتا، گاڑی رک جاتی تو حالات مختلف ہوتے. گاڑی سے اتر کر تشدد کی گاڑی سے قاضی فائزہ کو اتار کر تشدد کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ نے ہنگامی حالت کی وجہ سے اپنے چہروں کو نیچے جھکا لیا تھا، نیچے کر لیا تھا. یہ اظہر صدیق صاحب بتا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ناظرین چل یہ رہا ہے کہ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب اطلاعات ناظرین یہ آ رہی ہیں، مجھے ناظرین روکنا پڑا. ایک خبر بڑی چل رہی تھی کہ بین سٹوک کے گھر پہ چوری ہو گئی ہے، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہیں. تو میں وہ ذرا اس کو دیکھنے لگ گیا کہ کہیں پاکستان میں ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ لندن میں یہ مطلب انگلینڈ میں یہ چوری کی واردات ہوئی ہے. اور بین سٹوک کا کہنا ہے کہ جو چیزیں چوری ہوئی ہیں ان چیزوں کے ساتھ میرا اور میری اہلیہ اور بچوں کا بڑا جذباتی تعلق تھا. تو وہ میں دیکھنے لگ گیا. لیکن بہرحال ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا جائے گا. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو کردار ہیں ان کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے، جس میں جو ویڈیوز آئیں اس میں دیکھا گیا کہ میں آپ کو ناظرین دکھاؤں گا تصویر اگر میرے پاس رہتی ہے. اس میں ناظرین جو نام سامنے آئے ہیں ان پوسٹوں میں وہ یہ ناظرین تصویر دیکھیں، کیا مسئلہ ہے اس کو. اس میں اظہر مشوانی کی تصویر ہے، اس میں ملکہ بخاری کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے. اور وقار ستی صاحب نے لکھا ہے کہ سعدیہ خاتون بھی اس میں تھی، اس کے شوہر فہیم جن کا تعلق لاہور سے ہے، یہ برطانیہ میں مقیم ہے، وہ بھی اس سازش کا حصہ نکلے. دیگر میں شایان علی، ان کی اہلیہ صدف شایان علی اور والدہ عائشہ بھی شامل تھیں. اور یہ انہوں نے لکھا ہے اپنے وقار ستی نے کہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، مزید معلومات بھی جو ہیں وہ سامنے آنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ زاہد مشوانی صاحب کی تصویر بھی میں نے لی تھی کہ وہ کہاں پہ تھی، اب پتنی اوپر نیچے ہو گئی. چلیں گے بہرحال زاہد مشوانی اور ملکہ بخاری صاحبہ کو بھی کسی جگہ پہ دکھایا گیا تھا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کی اب امیدیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں. لیکن آج اس رابطے کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو اس وقت الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ڈونلڈ لو نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے. اب ڈونلڈ لو کون ہے؟ وہ بائیڈن انتظامیہ کے نیچے کام کرنے والا ایک سفارتکار تھا. اب یہ الزام لگایا گیا، الزام کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ پورا بیانیہ بنا کے ایک پاپولیرٹی حاصل کی گئی. اور پھر یہ ہوا کہ امریکہ میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ لابنگ فرم کی خدمات حاصل کیں. اور اس لابنگ فرم کی خدمات کے نتیجے میں 42 جو ڈیموکریٹس جن کا تعلق بائیڈن کی جماعت سے ہے، جو بائیڈن کی جماعت سے ہے کیونکہ ڈیموکریٹک سے ان کا تعلق ہے، تو کیا یہ گیا کہ ان سے لیٹر لکھوایا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اب آپ غور کریں کہ حکومت بائیڈن کے ڈپلومیٹ نے گرائی اور پھر بائیڈن کے ڈپلومیٹ سے بائیڈن کو خط لکھوایا گیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے. اب ناظرین یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائیڈن اتنے پاورفل تھے اور اس کا جو ایک ڈپلومیٹ تھا جو اس کے ماتحت کام کر رہا تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. اب اسی ڈیموکریٹس کے پارٹی کے 62 ارکان نے لیٹر لکھا ہے صدر بائیڈن صاحب کو، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت کیوں نہیں گری؟ اگر اتنے پاورفل تھے، ایک ڈپلومیٹ اتنا پاورفل تھا، تو 62 ڈیموکریٹ کیوں اتنے پاورفل نہیں تھے؟ یہ ناظرین بڑا اہم سوال ہے. لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو رابطوں کی بات کی جاتی ہے، یہ جو خط لکھا گیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اس خط پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے جو 5 ریپبلکن ہیں انہوں نے بھی سگنیچر نہیں کیے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا معاملہ نہیں بنتا، ایک ملک کے جو قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں مداخلت ہو گئی. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ ٹرمپ کیوں عمران خان صاحب کو رہا کروائے گا؟ پہلے تو نومبر میں الیکشن ہونا ہے، 4 نومبر کو. 4 نومبر کے بعد جنوری میں جا کے تقریباً 2 ماہ کے بعد انہوں نے اپنے منصب سنبھالنا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تو ہو سکتا ہے کہ کملا ہیرس جیت جائیں، لیکن چلیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے تو اس کے پاس صرف یہی مقصد ہوگا. یہاں پہ تو بڑے دعوے کر دیے گئے کہ نومبر میں رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آ جائے گا. کیوں جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مینیفیسٹو دیا ہے
وہ الیکشن جیتنے کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں اپنے مینیفیسٹو پہ چلنے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل نہیں دیں گے. جو انہوں نے امریکی معیشت کی میں بہتری کی بات کی ہے, انفلیشن کو ختم کرنے کی بات کی ہے, مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کے لیے یہ مسئلے نہیں ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ عمران خان کو رہا کرے. کیوں رہا کرے؟ تو ناظرین یہ جو رابطوں کی بات کی جا رہی ہے اور رابطے کیے بھی جا رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, کوئی داماد ہے, کوئی داماد کا رشتہ دار ہے, جو بھی معاملہ ہے, لیکن جواب ناظرین بڑا زبردستی آ گیا ہے. جواب ناظرین میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی ویڈیو. یہ ویڈیو ناظرین آپ سنیں, آپ خوب محظوظ ہوں گے. اس الیکشن کے بارے میں پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. خیالوں میں گم ہے یہ, اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا اسی امریکہ کے سیاستدانوں سے, کانگریس مینوں کو پیسے دے دے کے, اور اسی قوم کو آپ نے سال پہلے کہا تھا کہ میری رجیم چینج کرائی ہے. آپ نے ایک سال پہلے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کے اوپر آپ نے پوری پارٹی کھڑی کر لی. آج آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا دودھ کی نہریں چلیں گی. وہ کہتے ہیں وہ تو بائیڈن سے ہماری لڑائی تھی, ٹرمپ تو ہمارا دوست ہے. وہ دیکھو جی ہمارا وہ اس کے داماد کے ساتھ, اور دیکھیں ان کی بیگم کتنی جو ہے ہم سے خوش ہوتی ہیں, اور ہم تو بڑے, وہ تو عمران خان تو گھر کا تعلق بتا رہا ہے. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کون سا پھوپھی کا لڑکا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہوگا. میں پوچھنا چاہوں گا, میں خود وکیل ہوں, میں پوچھنا چاہوں گا کس طریقے سے ایک فورن کنٹری کا پریزیڈنٹ دوسری ساورن کنٹری کے جوڈیشل سسٹم کے اندر پرووک کرے گا, اس کو آگے اس کے اندر وہ دخل اندازی کرے گا. اٹ از ناٹ پاسبل. اگر کوئی پریسیڈنٹ اس طرح کا موجود ہے تو بتائیں. از اٹ ناٹ جمہوری اقدار, جب بھی ورلڈ انہوں نے ریزولوشن پاس کرایا تھا ہیومن رائٹس پہ اور جمہوری اقدار پہ, جمہوری اقدار میں کہاں لکھا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں؟ کہاں لکھا ہے کہ جمہوری اقدار آئیں گی تو عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ ہاں, اگر الیکشن کے بارے میں ریزرویشن ہے تو الیکشن ان کا بھی 2018 کا, ان کا بھی اپنا الیکشن جو ہے کویسچنیبل تھا. آپ ٹرمپ صاحب نے تو ان کا اپنا الیکشن کھول دیا. لیکن بہرحال ناظرین میں پہلے اس کو بند کر لوں. جو رابطوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساجد طارق صاحب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ مسلم کمیونٹی میں کے نمائندے کے طور پہ نمائندہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرمپ صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں اور ریپبلکن کے اہم رہنما بھی ہیں. تو کیا جواب دیا؟ وہ ٹکا سا جواب دیا ہے ساجد طارق صاحب نے کہ یہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے عدالتی نظام میں مداخلت کرے. اجازت چاہتے ہیں نا, ویسے ہو بھی جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو جاتا, ہو بھی جاتا ہے, لیکن یہاں پہ اگر ہوئی بھی صحیح تو انکار ہی ہوئے گا. مطلب پہلے تو ادھر سے انکار ہے, لیکن اگر ادھر سے انکار نہیں بھی ہوا, چلیں معجزہ ہو جاتا جی, تو یہاں سے انکار ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.